ان گردشی قرضوں کا وہ کیپیسٹی پیمنٹس ہیں. وہ بجلی گھروں کو وہ کرایہ دینا ہے جو ہم بجلی لیں یا نہ لیں. ہمیں پورا سال چاہے گرمیاں ہو پیک سیزن یا سردیاں ہو آف پیک سیزن, ہمیں وہ کرایہ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے. اور یہ کرایہ جو ہے اس کی میں آپ کو تھوڑا سا نمبرز دیتا ہوں بنیادی طور پہ کہ یہ 2013 میں 185 ارب تھا. 2018 میں جب ہم آئے تو یہ 150% بڑھ کے 470 ارب ہو چکا تھا. اب یہ 700-800 ارب کے قریب ہے, اور یہ 2030 تک 2500 سے 3000 ارب تک چلا جائے گا. ہماری ٹوٹل ٹیکس کلیکشن جو ہے 2500 سے 3000 ارب تک. اور یہ ہماری ٹوٹل ٹیکس کلیکشن پاکستان کی آپ کو پتہ ہے کہ 2030 تک ابھی یہ آلریڈی 185 سے بڑھ کے 700-800 ہو چکا ہے, یعنی اس میں کوئی 5-6 گنا کا آلریڈی اضافہ ہو چکا ہے. اور یہ مزید بڑھتا جائے گا کیونکہ ماضی میں جنہوں نے پروجیکٹ لگائے, ایک بات تو یہ ہے نا کہ وہ مہنگے پروجیکٹ تھے, یہ صرف ایک 50% سٹوری ہے. وہ ضرورت سے زیادہ بھی تھے. مختلف سالوں میں آپ آگے آگے دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں ان بنیادوں پہ جو 2013 سے 18 کے اندر بجلی گھروں سے سودے کیے گئے, آپ تقریباً 6000 سے 10,000 میگا واٹ کیپیسٹی سالانہ اگلے کئی سال تک جو ہے وہ ایڈ ہوتی جائے گی. آپ کو مطلب اس میں ایکسیس آپ کو نظر آتا جائے گا. تو یہ اتنی مہنگی بجلی اور اتنی زیادہ بجلی ضرورت سے جو لگائی گئی, تو اب اس کا ہمیں خمیازہ تو بھگتنا پڑنا ہے. اور اس میں واضح کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہوا کوئی سودا نہیں ہے جو اس کیپیسٹی پیمنٹ میں انکریز کر رہا ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت نے کیا پلان بنایا اس سرکولر ڈیٹ کا جو بھوت ہے اس سے ڈیل کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ہم نے 2005 سے جو چیز ضروری تھی آئی جی سیپ ماڈل, اس کو ہم نے لاگو کیا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے. اکثریت صوبوں نے اس کی سپورٹ کی, تقریباً تمام صوبوں نے. اور یہ کہتا کیا ہے, یہ کہتا ہے کہ آپ ایک سائنٹیفک ماڈل کے ذریعے بجلی اپنے سسٹم میں تب ہی ایڈ کریں گے جب ضرورت ہوئے گی پروجیکشن کے مطابق. نمبر 1. نمبر 2, بجلی ایڈ ایسے نہیں آپ کریں گے کہ کسی وزیر کے یا سیکٹری کے کمرے میں کوئی بجلی گھر والا جائے گا اور اپنی مرضی کا کاسٹ پلس ٹیرف ٹیک اور پے بنیاد پہ لگا لے گا. نہیں, کمپیٹیٹیو بیسس پہ اوپن کمپیٹیٹیو بڈنگ کے ذریعے لیسٹ کاسٹ بیسس, یعنی جو سب سے کم بجلی گھر جو کرایہ دے گا پوری دنیا میں آپ اس کا ٹینڈر کریں گے, آکشن کریں گے اور کمپیٹیٹیو پروسیس سے آپ اس کو بجلی دیں گے. اگر یہی چیز 2013, 14, 15 میں کر لی گئی ہوتی تو میں آپ کو واضح بتاتا ہوں کہ ہم پہ یہ سرکولر ڈیٹ اور کیپیسٹی پیمنٹس کرایوں کا یہ جو 150 سے بڑھ کے 2500, 3000 تک جانے ہیں, یہ بوجھ نہ پڑنا تھا. دوسرا, اب ضروری یہ ہے کہ کیونکہ چلیں انہوں نے کمٹ کر لیا, سوورن گارنٹیاں دے دیں نون لیگ کی حکومت نے, تو اب بجلی کی کیپیسٹی آ گئی ہے سسٹم میں. اب ہمیں ڈیمانڈ جنریٹ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو ہم ابزارب کر سکیں. تو حکومت نے اس کے لیے بھی اقدامات اٹھائے. ہماری حکومت نے, ہم ایک انڈسٹریل پیکج لے کے آئے سامنے جو بڑا کامیاب ہوا. ہمیں 15% تک پچھلے سال کی بنسبت اضافہ نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ سے انڈسٹریل یوزج جو ہے بجلی کا, اس کے اندر اوور آل بھی ہمیں 6 سے 10% اضافہ نظر آ رہا ہے بجلی کی کھپت میں. یہ بیسیکلی پیکج یہ ہے کہ پیک آرز ہم نے صنعت کے لیے ختم کر دیے, اور جتنی وہ اضافی بجلی 2018-19 سے استعمال کرتے ہیں اس پہ ان کو کوئی 5 سے 7 روپے یونٹ کا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. تو یہ 12 روپے 96 پیسے کی انہیں بجلی ملتی ہے. بڑا یہ پاپولر پیکج ہوا. اسی پیکج کی طرز نظر ہم نے اس سال ایک اور پیکج اناؤنس کیا جس کو سیزنل الیکٹریسٹی پیکج کہتے ہیں. یعنی کہ پچھلے سال کی بنسبت جو گھریلو صارفین یا کمرشل صارفین وہ زیادہ بجلی استعمال کریں گے, تو جو وہ ایکسٹرا یونٹ استعمال کریں گے اس پہ انہیں 5 سے 7 روپے یونٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا. وہ یونٹ ان کو 12 روپے 96 پیسے کا پڑے گا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے بھی ہمیں ہمارے آف پیک سیزن میں اس سال بجلی کی کھپت میں کچھ اضافہ نظر آئے گا. گورنمنٹ نے اپنے ہی جو پرانے جینکوز تھے ان کو بند کیا, جو صرف وہاں پہ لوگ بیٹھے تنخواہیں لے رہے تھے اور ان کو ہم مینٹیننس کرتے تھے اور وہ پورا سال تقریباً نہیں چلتے تھے. ہم نے ان کو کافیوں کو بند کر دیا. اور ریکوریز میں اور لاسز کے اندر امپرومنٹس آئیں, یہاں تک کہ نیپرا نے اپنا 15% سے 13% پہ ٹارگٹ ریوائز کر دیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ اب ہمارا جو پرانا ٹارگٹ ہے 15% والا لاسز کا, وہ آپ اچیو کرنے کے قریب ہیں. تو ریکوریز میں اور لاسز میں بھی پچھلے 3 سال سے بتدریج امپرومنٹ آ رہی ہے. لیکن اس سب کے باوجود بجلی جس قیمت پہ حکومت خرید رہی ہے اور جس قیمت پہ حکومت بجلی بیچ رہی ہے اس میں ایک فرق آ رہا ہے تقریباً 1.5-2 روپے کا. اور یہ 1.5-2 روپے کا فرق جب آپ اربوں یونٹ پہ لے کے جاتے ہیں جو سال کے ہم کنزیوم کرتے ہیں, تو یہ کافی زیادہ بن جاتا ہے. اور یہی بنیادی وجہ ہے گردشی قرضوں کی.
جو لاسز ہیں اور ریکوریز ہیں اس پہ اکثر بات ہوتی ہے کہ اس پہ فوکس کیا جائے، اور ہم کر رہے ہیں، اس میں بہتری بھی آ رہی ہے، لیکن وہ 10 سے 15% ہے صرف سرکولر ڈیٹ کے فلو میں. باقی 80% سے زیادہ جو ہے وہ یہ کیپیسٹی پیمنٹس ہیں جو اس کے اندر شامل ہو رہی ہیں ہمارے گردشی قرضے میں. اس لیے ہمیں مجبوراً ماضی کے کیے ہوئے مہنگے سودوں کی وجہ سے اور ضرورت سے زیادہ سودوں کی وجہ سے، اور یہ جو بجلی گھروں کو ہزاروں ارب کا کرایہ دینا پڑ رہا ہے سالانہ، اس کی وجہ سے ہمیں بجلی کا ٹیرف بڑھانا پڑتا ہے. اور آج بھی ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ بجلی کا ٹیرف جو ہے وہ بڑھانا پڑ رہا ہے. اور ہم اس ٹیرف کے اندر ہم نے جو نیپرا کو پروپوز کیا ہے وہ ₹1.39 کا ریٹ ہے جو ہم بڑھانے کا پروپوز کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی نیپرا ₹3.5 کے قریب بڑھانا چاہتا تھا مارچ میں، لیکن ہم نے اس وقت ₹1.95 بڑھایا، اور اب ہم ₹1.39 بڑھا رہے ہیں. یہ جو ریزیڈینشیل کسٹمرز ہیں، لائف لائن کنزیومرز، 200 سے یونٹ سے کم استعمال کرنے والے یا 100 سے 50، ان پہ یہ لاگو نہیں ہوئے گا، ان کے اوپر یہ لاگو نہیں ہوئے گا. یعنی کہ جو 46% آپ کی کنزیومر بیس ہے اس پہ یہ ٹیرف انکریز جو ہے وہ لاگو نہیں ہوئے گا. اس کے علاوہ جو ہمارا سیزنل پیکج چل رہا ہے ایک نہیں ہوگا. جو ہمارا سیزنل پیکج جس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ پچھلے سال سے زیادہ بجلی کنزیوم کریں گے تو وہ اس پہ وہی ڈسکاؤنٹ رہے گا. اس ڈسکاؤنٹ میں بھی ہم نے کمی نہیں کی. وہ ₹12.96 کا یونٹ پڑے گا، اس پہ ₹5 سے ₹7 فی یونٹ کا ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ملے گا. انڈسٹریل پیکج پہ بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوئے گا، وہ ₹12.96 کا ہی رہے گا. اور اس کو جو پی کارز ہیں وہ بھی انڈسٹری پہ لاگو نہیں ہوئیں گے. یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک نیگیٹو QTA آ رہا ہے 15 سے 24 پیسے کا 1 نومبر سے. یہ لاگو بھی 1 نومبر سے ہونا ٹیرف. تو 1 نومبر سے جو نیگیٹو QTA آ رہا ہے 15 سے 24 پیسے کا، اس سے بھی یہ فوری طور پہ جو نیٹ امپیکٹ آئے گا وہ ₹1.10 کے قریب آئے گا اس ٹیرف انکریز کا، لیکن 100 سے 200 یونٹس سے اوپر کے جو صارفین ہیں ان کے لیے. تو اس کے بعد میں اب آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کیا مجبوری ہے حکومت کیا کر رہی ہے، جو ہم نے ابھی تک اقدامات اٹھائے ہیں. اور ان اقدامات کے نتیجے میں جب ہم آئے تھے تو 450 ارب سالانہ گردشی قرضے 450 ارب کی رفتار سے بڑھ رہے تھے. اب وہ 150 ارب کے قریب اس کی رفتار آ چکی ہے سالانہ. اور آہستہ آہستہ اس گیپ کو ہم نے کلوز کرنا ہے اور اس کو ہم نے 0 پہ لے کے آنا ہے. تو لیکن ابھی بھی یہ گردشی قرضے، یہ جو ہماری کرایہ ہم دے رہے ہیں بجلی گھروں کو، کیونکہ یہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. پچھلے سال سے اس سال بھی یہ کوئی 100-200 ارب بڑھ گیا ہے اور ہر سال اس نے بڑھتے جانا ہے. اس کے بڑھاؤ کے باوجود ہم نے اس گیپ کو کلوز کرنا ہے اور اس کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. اب میں آپ پہ آنا چاہتا ہوں جو دوسرا بہت اہم ٹاپک ہے، اور وہ ہے گیس کا. اس وقت پوری دنیا جو ہے، چاہے وہ امیر ملک ہوں یا غریب ملک ہوں، وہ ایک انرجی کرائسس میں ہے. امریکہ سے لے کے، چین سے لے کے، برطانیہ سے لے کے، ہندوستان سے لے کے، ہر جگہ تک، یورپ پورے تک اس وقت گیس کا کرائسس آیا ہوا ہے. کیونکہ کووڈ کے بعد گیس کی بھی سپلائی لائنز ڈسرپٹ ہوئی ہیں، گیس کی قیمتیں بھی اوپر چلی گئیں، گیس کی اویلیبلٹی بھی بہت کم ہو گئی. جو روس جو بہت بڑا سپلائر ہے گیس کا، اس کا جو گیس کا فلو کا بہاؤ ہے یورپ کی طرف، وہ کیونکہ بہت کم ہوا، یورپ نے دوسری طرف سے دیکھنا شروع کر دیا گیس کے لیے. گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ اوپر جانا شروع ہو گئیں. پاکستان میں الحمدللہ اس نوعیت کا کرائسس ابھی نہیں آیا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ برطانیہ میں 500% اس سال گیس کی قیمت جو ہے وہ بڑھی ہے، اور یورپ کے اکثر ممالک میں 10 گنا سے زیادہ بڑھی ہے. پاکستان میں 2019 سے اب تک نہیں بڑھی ہے، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں جس کو ہم مینیج کر رہے ہیں. اس سال بھی آپ نے دیکھا کہ RLNG کے جو کانٹریکٹس، LNG کے جو ٹینڈرز ہم فلوٹ کرتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ ہر روز کبھی $1 اوپر، کبھی $5 نیچے، کبھی $10 اوپر، تو کوئی بھی ٹریڈر جو ہے وہ بڈ دینے سے گھبرا رہا تھا. ہمیں بڈ نہیں موصول ہوئی. اس کے باوجود نومبر اور دسمبر میں ہم 10 کارگو سیکیور کر چکے ہیں. RLNG کے 12 ٹوٹل ہوتے ہیں. پچھلے سال 11 ہوئے تھے نومبر اور دسمبر میں، اس سال 10 ہوئے ہیں. تو صرف 1 کارگو کا فرق ہے. تو یہ ایسا کہنا کہ جی کیونکہ ٹینڈر نہیں آیا تو کوئی بہت بڑا گیس کا کرائسس آ جائے گا، LNG کے ٹینڈر نہ آنے کی وجہ سے نہیں. LNG تقریباً ہم اتنی ہی سسٹم میں پروکیور کر رہے ہیں جتنی ہم پچھلے سال کر رہے تھے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم LNG یا امپورٹڈ گیس کا نہیں، پرابلم ہماری اپنی لوکل گیس کا ہے. ہماری لوکل گیس 9% سالانہ کے حساب سے پچھلے کئی سالوں سے، کوئی 15 سالوں سے ڈپلیشن میں ہے.
2010 میں سوئی ناردرن گیس کا فلو ہوتا تھا 2000 MMCFT، آج وہ یہ 2010 میں، آج وہ کم ہو کے 800 MMCFT رہ گیا. 220 MMCFT دونوں سوئی کمپنیوں کا صرف پچھلے 12 مہینے کے اندر ڈپلیشن آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈومیسٹک نیٹ ورک بھی بڑھا رہے ہیں. ڈومیسٹک نیٹ ورک جو ہم نے بڑھایا پچھلے سال صرف جو 4.5 لاکھ کنیکشن دیے، ان کا ونٹر لوڈ جو ہے وہ 130 MMCFT ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ 350 MMCFT کا فرق صرف 12 مہینوں میں آ گیا ہے، لوکل گیس کی ڈپلیشن کی وجہ سے، اور ہمارا جو لوکل گیس کی ڈیمانڈ بڑھی ہے اس کی وجہ سے. اس کی بنسبت جو LNG کا ایک کارگو ہے وہ صرف 100 MMCFT ہے دن کا پورے مہینے کے لیے. تو مسئلہ ایکچولی جو ہے نا، اگر ہم ڈبیٹ کو صحیح فریم کریں تو وہ ہماری لوکل گیس کی ڈپلیشن ہے. تو اس کے لیے ہم تمام آن گوئنگ اسکیمز جو ہیں ریزیڈینشیل کنزیومرز کے لیے ان پر نظر ثانی کر رہے ہیں. ابھی 27 سے 28% لوگوں کو صرف نیچرل گیس فراہم ہوتی ہے پائپ گیس کے ذریعے. 70% سے زیادہ لوگ جو ہیں پاکستان میں ان کو یہ سہولت نہیں ہے. لیکن وہ جو 28% لوگ ہیں وہ جو گیس کنزیوم کر رہے ہیں، وہ گیس اس کی مقدار اتنی کم ہوتی جا رہی ہے کہ اب فرٹیلائزر کو، ایکسپورٹ انڈسٹری کو اور انڈسٹری کو گیس دینے کے لیے موجود نہیں ہے. اب اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ LNG زیادہ خرید کے وہ پائپوں میں ڈال دیں. یہ بھی بات درست نہیں ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک مسکنسیپشن ہے جس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ہم 1200 MMCFT بہت، اگر اسے کھینچیں تو 1300 کر لیں. اس سے زیادہ ہم گیس، ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ ہم وہ لے کے اپنی پائپ لائنز میں ڈال سکیں. جو ہماری مین ٹرانسمیشن پائپ لائن ہے وہ 1200-1300 کیپیسٹی کی ہے. اب ہم نیا نارتھ ساؤتھ پائپ لائن جو رشیا کے ساتھ بنا رہے ہیں اس سے الحمدللہ یہ بڑھ جائے گی، لیکن وہ 2023 میں آئے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 ٹرمینلز ہیں، وہ بھی عموماً اکثر اپنی تقریباً تھوڑی سی ان کے پاس 10% اسپیئر کیپیسٹی رہ جاتی ہے، باقی وہ اپنی فل کیپیسٹی پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور تیسری اور سب سے ضروری بات، امپورٹڈ گیس کو اگر ہم تھوڑا سا بھی گیس کی اپنی پائپ لائن میں ڈالیں ڈومیسٹک گیس کی، تو پچھلے سالوں میں 35 سے 40 ارب کا سالانہ نقصان ہوتا ہے. اور اس مرتبہ گیس کی قیمتیں اور بڑھ گئی ہیں تو اور زیادہ نقصان ہوئے گا. اب ہم وہ پرائسنگ میکنزم چینج کرنے جا رہے ہیں جس کے تحت ہم امپورٹڈ گیس کو اپنی ڈومیسٹک پائپ لائنوں میں ڈال سکیں گے، اور سوئی کمپنیاں جو ہماری ہیں ان کو 40-50 ارب کا نقصان نہیں ہوئے گا یہ کرنے سے. وہ ڈومیسٹک صارف سے جن کے پاس جو 28% لوگ جن کے پاس یہ پائپڈ گیس جاتی ہے، اس سے وہ یہ امپورٹڈ گیس کی بلنگ کر سکیں گے. ابھی قانون اجازت نہیں دیتا. تو ہم یہ قانون میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس، اور اس میں آپ جلدی قانون سازی دیکھیں گے. جب تک یہ پرائسنگ میکنزم نہیں آتا، ہم تمام آن گوئنگ اسکیمز اور ڈومیسٹک کنیکشنز دونوں سوئی کمپنیز کی طرف سے ان کے اوپر ایک ممانعت لگا رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پچھلی حکومت کی طرح ہم سپلائی بڑھائے بغیر ڈیمانڈ کے فیتے کاٹتے جائیں اور سیاسی بنیادوں کے اوپر ہم پورے پاکستان میں پائپ لائنز بچھاتے پھریں. پچھلی حکومت نے پائپ لائنیں تو بڑی جگہ بچھا دیں، اب ہمیں کہتے ہیں کہ ادھر کنیکشن دو. انہیں پتہ تھا جب وہ پائپ لائنیں بچھا رہے تھے کہ گیس نہیں ہے، انہیں پتہ تھا یہ بات. عوام کی، ووٹروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ کیا گیا. اربوں روپے دونوں سوئی کمپنیز کے سیاسی بنیادوں پہ لگائے گئے. انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت میں اب ایسا نہیں ہوئے گا. ہمارے پاس پیچھے گیس ہوئے گی دینے کے لیے تو ہم آگے وعدہ کریں گے اس گیس کا. ہمارے پاس اس گیس کی قیمت موصول کرنے کے لیے قانون ہوئے گا تب ہم وہ گیس دیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہم گیس کی پائپ لائنیں بچاتے پھریں اور ڈومیسٹک گیس ہم دیتے رہیں. جو سرکولر ڈیٹ کی لعنت ہمارے پاس پاور سیکٹر میں ہے وہ گیس سیکٹر میں بھی شروع ہو جائے، اور یہ 27%، 28% کو ہم 30-35% کرنے کے چکر میں ہم اور چند سیٹوں کو فائدہ دینے کے لیے ہم پورا کا پورا اپنا گیس سیکٹر جو ہے وہ بٹھا دیں. ایسے نہیں ہو سکتا. تو تمام آن گوئنگز اور موجودہ اسکیمز کے اوپر جب تک نیا پرائسنگ میکنزم ویکوک کا نہیں آتا جس کے تحت ہم امپورٹڈ گیس کو استعمال کر سکیں ڈومیسٹک لائنوں میں سپلائی کرنے کے لیے اور نقصان نہ اٹھائیں یہ کرتے ہوئے، تب تک ہم اس کو عارضی طور پہ روک رہے ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہے کہ اس گیس کے ماحول میں جہاں پہ LNG کے کارگوز نہیں مل رہے، ہم نے اوسطاً $12 سے $13 کی ویٹڈ ایوریج کے اوپر نومبر دسمبر میں 10 کارگوز کو لاک کیا ہے، لانگ ٹرم کانٹریکٹس کی بنیاد پہ بھی اور دوسری بھی. اور یہ اس وقت اسپاٹ کارگو $30 سے $35 کا آپ کو مل رہا ہے، اور پچھلے سال کی بنسبت صرف ایک کارگو کا فرق آیا ہے. ظاہر ہے کہ لوڈ کرٹیلمنٹ تو کرنی پڑے گی جس طرح ہر سال کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ امپورٹڈ LNG کی وجہ سے نہیں ہوئے گی. وہ جو ہماری لوکل گیس کی ڈپلیشن ہو رہی ہے پچھلے 10 سال کی وجہ سے، اور ڈومیسٹک گیس کی ایکسپینشن ہوتی جا رہی ہے ہر سال، اس کی وجہ سے اس کو ہم نے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدامات کرنے سے، جو میں نے ابھی 2 اقدامات آپ کو بتائے ہیں،
ہمارے پاور ٹیرف جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے اس میں بھی کمی آئے گی. ہمارا جو فائنینشیل سیکٹر ہے وہ سیلف سسٹیننگ، جو ہمارا پاور سیکٹر ہے وہ سیلف سسٹیننگ ہوئے گا فائنینشلی. اور یہ اقدامات ویکوگ لانے سے، نارتھ ساؤتھ پائپ لائن بنانے سے، 2 نئے ٹرمینلز کو لائسنسز ایشو کر دیے گئے ہیں اور پائپ لائن کیپیسٹی بھی ایلوکیٹ کرنے کا اصولی فیصلہ ان کو کر لیا گیا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی رضامندی لے لی گئی ہے ان چیزوں کے لیے. یہ ساری چیزیں کرنے سے یعنی کہ ہم انفراسٹرکچر بھی نیا لا رہے ہیں امپورٹڈ گیس کے لیے، پائپ لائن بھی بڑی کر رہے ہیں، پرائسنگ میکنزم کو بھی چینج کر رہے ہیں گیس کے، کہ ہم امپورٹڈ گیس جیسے جیسے لوکل گیس کم ہوتی جا رہی ہے اور ہمارا انحصار امپورٹڈ گیس پہ جاتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ہم اس کی قیمت بھی موصول کر سکیں. اس سے ہماری گیس کی سپلائی پاکستان میں بڑھے گی. اور دوسری طرف جو میں نے اقدامات آپ کو بتائے پاور سیکٹر میں جو لیے گئے ہیں، جس سے 450 ارب سے فلو کم ہو کے 130 ارب پہ پچھلے سال آ گیا تھا، اس سے مزید ہم نے اب آگے لے کے جانا ہے اور 0 کے قریب لے کے جانا ہے.